بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے توحید باری تعالی۔ توحید سے مراد ہے ایک ماننا، یکتا ماننا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس توحید کے 3 پہلو ہیں جن کا علماء نے ذکر کیا ہے۔ توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، خالق ماننا، مالک ماننا، رازق ماننا، یعنی وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں وہ پالتا ہے، ہمیں عطا کرتا ہے، رزق دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کے ہے مالک یوم الدین، کہ وہ رب العالمین ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ اسی طرح توحید الوہیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا اس سینس میں کہ صرف وہی ہے اس قابل کہ جس کی عبادت کی جائے۔ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اس لائق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے۔ اور یہی مفہوم ہے کلمہ طیبہ کا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی ہے عبادت کے لائق، اللہ ہی ہے اس قابل کہ وہ ہمارا معبود بنے اور ہم اس کی عبادت کریں۔ اور یہی عہد ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں اور جو خوبصورت صفات ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ نے اپنے بارے میں بتائے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتائے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی صفات کا حامل ہو سکے، یعنی مخلوق میں کوئی اس لائق نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس میں صفات خداوندی آ سکیں، کیونکہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ ازلی ہیں اور ابدی ہیں، لامحدود ہیں۔ ہماری جو صفات ہیں وہ نہ ازلی ہیں، نہ ابدی ہیں اور محدود بھی ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں انہیں من و عن تسلیم کیا جائے، ان پر ایمان لایا جائے اور کسی سے، مخلوق میں سے کسی سے تشبیہ نہ دی جائے اللہ کی صفات کی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اس جیسی چیز نہیں ہے مخلوق میں سے، وہی ہے سننے والا، وہی ہے دیکھنے والا۔ تو یہ مختصراً توحید ہے جس کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کے افعال میں، اس کے اختیارات میں اور اس کے حقوق میں یکتا ماننا، تنہا ماننا، اکیلا ماننا، یہ توحید ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ اور مولانا محمد علی جوہر مرحوم فرماتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور مولانا محمد علی جوہر مرحوم فرماتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی توحید بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کی توحید بیان کی جائے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔